توبہ اور استغفار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان آپ کے سامنے گوشت گزار کر رہا تھا۔ یہ عشرہ بھی عشرہ مغفرت ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ بھی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی حضور بخشش طلب کرنی چاہیے۔ وہ ستار بھی ہے، عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرماتا ہے، وہ غفار بھی ہے، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف، جس وقت بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو آدمی توبہ کرتا ہے پہلے اس کے کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی مغرب کے وقت تب سورج طلوع ہوگا جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے گناہ ہی اتنے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کب قبول فرمائے گا؟ اگلی حدیث مبارکہ سنیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندے کے اوپر مہربانیاں اور کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، اور اگر کوئی اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اس کے حضور جس وقت حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کرم نوازی فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبدا اذنب ذنبا، بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے، فقال رب اذنبت، اور وہ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے مولا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، فاغفرہ، مولا اس میرے اس گناہ کی تو بخشش فرما دے۔ اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے میرے اس گناہ کی بخشش فرما دے۔ فقال ربہ اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں رب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو میرے گناہوں کی بخشش کر دے گا؟ کیا اسے اس بات کا پتہ ہے؟ وہ یہ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو پکڑ بھی لے گا۔ اگر میرا بندہ یہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے۔ جسے یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرما سکتا ہے، اور اگر بخشش طلب نہ کی تو میرے اس گناہ پر وہ میری پکڑ بھی فرما سکتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے کہ اگر اسے اس بات کا یقین ہے تو میں نے اس کی بخشش کر دی۔ ثم مکث ما شاء اللہ، اور پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ اسی حال میں ٹھہرا رہتا ہے۔ یعنی کہ جب گناہ سے اپنے گناہوں سے وہ بخشش طلب کر لیتا ہے پھر وہ اسی حالت میں ٹھہرا رہتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزادہ نہیں ہوتا۔ ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ فقال رب اذنبت ذنبا فاغفرہ، پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا پھر گناہ سرزد ہو گیا، میرے گناہ کی بخشش فرما۔ قال علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ،
پھر رب فرماتا ہے کیا میرے بندے کو اس بات کا پتہ ہے، یقین ہے کہ ہمارا رب گناہوں کی بخشش بھی فرما سکتا ہے اور گرفت بھی فرما سکتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کی پھر بخشش فرما دی۔ اچھا، بندوں کا یہ معمول ہوتا ہے کسی بندے کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے اونچ نیچ تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، کہے گا ایک مرتبہ معاف کیا پھر وہی قصور کرتا ہے، دوبارہ معاف کیا پھر وہی قصور کرتا ہے، اب تو میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا کبھی نہیں آتی۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کیا خوب فرمایا تھا، لکھ واری میں توبہ بھنی میں بے اعتبارہ، ایک بار نہیں اگر لاکھ مرتبہ بھی آپ سے توبہ کرنے کے بعد توبہ ٹوٹ جائے تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ لکھ واری میں توبہ بندی میں بے اعتبارہ، پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں آسا رکھن والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کر، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھروسہ ہونا چاہیے، اس کی ذات پر آس ہونی چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخشے گا۔ اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے توبہ کا، بندہ جب رجوع کرتا ہے اپنے رب کی جانب وہ تو بخشن ہار ہے۔ جب کبھی بھی کوئی بندہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور بے شک بخشش طلب کرنے کے بعد پھر گناہ سرزد ہوئے پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو رب تو معاف کرتا ہے۔ اور امام المسلمین رئیس المجددین سیدنا حضور پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں جیندی جند تلی تے دھر رہی، لکھ واری توبہ پڑھ رہی، جیندی جند تلی تے دھر رہی، گل پلڑا منتاں کر رہی، لکھ واری توبہ پڑھ رہی، رٹھڑا مناون دا خیال، دل لگڑا بے پرواہ نال۔ وہ بے پرواہ ذات ہے لیکن جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اسے بخشے گا بھی، اور اگر بخشش طلب نہیں کرے گا تو اسے پکڑ بھی لے گا، تو میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ رکا رہتا ہے۔ ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ قال رب اذنبت ذنبا آخر فاغفرہ لی، پھر وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے مولا پھر مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میری بخشش فرما۔ فقال علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء۔ تیسری مرتبہ جس وقت وہ رب کی بارگاہ میں بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، توبہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، وہ اسے معاف کر دے گا اور اس کا مواخذہ بھی کر سکتا ہے، پھر میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی۔ اور پھر رب فرماتا ہے اب میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے، ان کی تو بخشش نہیں ہوگی، تو نے یہ گناہ کر دیا اس کی تو بخشش نہیں ہوگی، تو نے تو یہ گناہ کر دیا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہوتے ہیں نا اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں، بندوں سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں تو لوگ پھر اس پر کیا کہتے ہیں، تو نے یہ گناہ کر دیا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور کئی لوگ تانے مارتے ہیں تیرے اس گناہ کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کرم نہیں کر رہا، ایک دوسرے کو برتانے بھی کستے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان۔ حضرت جندب فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سامنے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ ہوتے ہیں نا اس طریقے سے لوگ، اگر کسی کے گناہوں کو دیکھیں، ثواب عذاب دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کچھ بندے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں،
کہ فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب فرمائے گا، اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو ایک آدمی نے یہ بات جس وقت کی، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّى عَلَيَّ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون ہے جو میرے نام پہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ وہ کون ہے جو یہ قسم کھا رہا ہے؟ انی لأغفر لفلان، بے شک میں نے تو اس کی بخشش کر دی ہے، تو میں کہتے اس کی بخشش نہیں ہوگی، میں نے تو اس کی بخشش کر دی ہے۔ فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملک، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میں نے فلاں کی بخشش کر دی ہے، لیکن تیرے عمل جو ہیں وہ میں نے ضبط کر لیے، تو میرے بندے کو میری بارگاہ سے مایوس کرتا ہے۔ تو اگر کسی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اس پر اس بندے کو برا بلا نہ کہیں، گناہ سے بے شک آپ نفرت کریں، گناہگار سے نفرت نہ کریں، گناہگار سے تو رب بھی نفرت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ میری راہ کی طرف پلٹ آئے، راہ ہدایت پالے، تو اس بندے کو راہ ہدایت کی طرف لے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔